بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 164 اور 166، آیت نمبر ہے 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ من یشفع، جس نے سفارش کی، حسنتاً، اچھی، یکن لہ نصیب منہا، اس کو بھی اس نیکی میں سے اتنا ہی اجر ملے گا۔ جتنا کام کرنے والے کو اجر، اتنا ہی سفارش کرنے والے کو اجر۔ ومن یشفع شفاعة سیئة، اور اگر کسی نے برائی پر سفارش کی، یکن لہ کفل منہا، اس کو بھی اس برائی کا اتنا ہی حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں جہاد کی بات ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کو براہ راست حکم دیا گیا تھا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ نے جہاد کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے، لا تکلف الا نفسک، آپ جہاد کرنے کے مکلف ہیں۔ ساتھ حکم ہوا تھا وحرض المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دلائیں۔ گویا اس آیت کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر کسی کو ترغیب دلائیں آپ جہاد کی، وہ جہاد پہ چلا جائے، جہاد کرے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب ترغیب دلانے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ ہے من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا، جو کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجاہد کا سامان تیار کیا، جو مجاہد کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایک تو یہ آیت بطور خاص جہاد کے حوالے سے ہے، جس نے جہاد کے حوالے سے سفارش کی، کسی مجاہد کو تیار کیا، اس کی ذہن سازی کی، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ آیت عام بھی ہے، عام نیکی کے بارے میں کسی کی سفارش کرنا، جو بندہ کسی کی نیکی کے بارے میں سفارش کرتا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بعض اوقات کوئی ضرورت مند آتا، آپ کے پاس دینے کو اگر کچھ نہ ہوتا، آپ اس کی سفارش کرتے، صحابہ کرام کو کہتے بھی یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ اور اگر صحابہ کرام کے پاس بھی بظاہر کچھ نہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے اشفعوا تؤجروا، اس کی کسی اور کے آگے سفارش کر دو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ اس کی مدد کر دے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ تو عام کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اگر کوئی سفارش کرے گا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو ہے نا زبانی کلامی کسی کی سفارش کرنا، ایک ہے کسی کے ساتھ چل کے جانا۔ آپ کسی کے ساتھ چل کے جاتے ہیں تاکہ اس کی سفارش کر دیں، اس کا کام ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے ساتھ صرف چل کے گیا، کام ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، جا کر اس کی سفارش کرتے ہیں۔ فرمایا من مشى فی حاجۃ کان خیرا لہ من ان اعتکف، جو بندہ کسی کے ساتھ جاتا ہے، اس کی سفارش کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بندہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھتا ہے، عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھتا ہے۔ دوسرا بندہ کسی کے ساتھ جا کے اس کی سفارش کرتا ہے،
فرمایا کسی کے ساتھ جا کر اس کی سفارش کرنا نیکی کے بارے میں، اچھے کام کے بارے میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا خیر کا کام ہے۔ ایک بندہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے آپ کے 2-4 جملے بولنے سے۔ فرمایا 2-4 جملے بول دو، اگر وہ حقدار ہے اس کا کام ہو یا نہ ہو تمہیں یہ اجر مل جائے گا، اور اگر اس کا کام ہو گیا، تم نے سفارش کی، خیر کی، اس کا وہ کام ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو کسی کے ساتھ چل کے جا کے اس کا کام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بڑے بڑوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اس کو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے جو بندہ کسی کی نیکی کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ اسی طرح اس سفارش میں مشورہ بھی شامل ہے۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اس کا وہ خیر، پہلے وہ خیر کی طرف نہیں تھا، آپ کے مشورے سے خیر کی طرف ہو گیا، آپ خیر کا مشورہ کسی کو دیتے ہیں، خیر کے مشورے میں بھی آپ کو پورا اجر ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی ایک لونڈی تھی جو آپ نے حضرت عائشہ کو دی تھی، جس کا نام بریرہ تھا۔ وہ شادی شدہ تھی، اس کا ایک شوہر بھی تھا۔ اب اسلام کا ایک قانون ہے، خامد اور بیوی اگر دونوں ہی غلام ہوں، ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو آزاد کو غلام چھوڑنے کا اختیار ہے۔ مثال کے طور پر اگر عورت آزاد ہو جاتی ہے، اب اسلام اس عورت کو اختیار دیتا ہے، اگر چاہے تو اپنا وہ جو غلام شوہر ہے اس کو چھوڑ سکتی ہے، فسخ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ اب بریرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آزاد کر دیا، اب یہ آزاد ہو گئی۔ اب اس نے کہا میں نے تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، خلا لینا ہے، مجھے اسلام نے اختیار دیا، میں نے خلا لینا ہے۔ اب اس کا شوہر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا جی میری بڑی اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، پیار ہے، لیکن اب وہ کہہ رہی کہ میں نے چھوڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بریرہ سے کہا اے بریرہ اپنے خامد کو نہ چھوڑ، وہ غلام ہے، اس کو چھوڑنا۔ اب آپ نے مشورہ دیا بریرہ کو کہ اپنے خامد کو نہ چھوڑ۔ اب بریرہ کے رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے مجھے؟ کہا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ فرمایا نہیں، پھر میں نے چھوڑنا ہے۔ آپ اس حدیث میں غور کریں، بڑی اہم باتیں ہیں، 2 باتیں۔ ایک تو آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں، نمبر 2 بڑی اہم بات یہ ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میرا مشورہ میں نے دیا ہے تو وہ قبول بھی ہو، اگر نہ ہو، اگلا بندہ بات نہ مانے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لو جی میں نے اس کو مشورہ دیا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی۔ اب یہاں مشورہ دینے والی کون ذات ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ سے بڑھ کر کائنات میں ذات کوئی نہیں۔ آپ نے مشورہ دیا ہے، بریرہ نے قبول نہیں کیا، آپ ناراض بھی نہیں ہوئے، یا تو بریرہ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں مشورہ دے رہا ہوں، آپ نے مشورہ قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا جی اگر آپ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر مشورہ ہے تو پھر مجھے قبول نہیں۔ تو مشورہ دینے کا اختیار آپ کے پاس ہے، بات منوانے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کو بات منوائیں بھی، ٹھیک ہے؟ تو مشورہ دے سکتے ہیں کسی کو، سفارش کسی کی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سفارش میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اگر آپ کی سفارش خیر پر ہوگی، نیکی پر ہوگی، اجر ہے۔ اگر خیر پر نہیں ہے، اگلی بات من یشفع شفاعۃ سیئۃ، برائی پر ہے، کسی کا حق تلف کرنا ہے، کسی کو سزا ملنے لگی تھی، شرعی سزا، آپ سفارش کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں جو قانون کا نظام ہے، ایک عدالتی نظام ہے، مجرم کو سزا ہی نہیں ملتی، اگر وہ تگڑا ہے، اگر اس کی سفارش تگڑی ہے، نہیں سزا ملتی اسے، تو یہ برائی کے اندر جائے گی۔ حد نافذ نہ ہونا، سزا نافذ نہ ہونا ایک جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بری اس کو ملے گی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ فاطمہ نامی عورت آئی تھی جس نے چوری کی تھی، آپ کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے نے، اسامہ نے، جس سے آپ بڑا پیار کرتے تھے،
حسن و حسین کے ساتھ ایک اور بچہ تھا جس کا نام تھا اسامہ۔ یہ 3 بچے تھے جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، آپ ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ وہ اسامہ، لوگوں نے کہا اسامہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار کرتے ہیں، اس کو بھیجو سفارش کرنے کے لیے۔ وہ گئے، جا کر سفارش کی۔ آپ نے کہا اسامہ تو حدود اللہ کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا اگر اس نے چوری کی۔ آپ نے وہ سفارش قبول نہیں کی۔ ہمارے ملک کا تو سارا نظام ہی اس بات پہ کھڑا ہے، غریب پھنس جائے تو سزا دے دو، امیر پھنس جائے تو چھوڑ دو۔ اگر کوئی ناجائز کسی کا حق تلفی کرنے کے لیے، حقدار کو حق سے محروم کرنے کے لیے، نااہل کو ذمہ داری دینے کے لیے سفارش کرتا ہے تو یہ سارا ہی جرم ہے، سارا اسی کی زد میں آئے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، کہا جی آپ مجھے فلاں علاقے کا عامل بنا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر دھیان سے، عامل بننا ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، تو کمزور ہے، ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عاملین کو پکڑے گا اور میں نہیں چاہتا اللہ تجھے پکڑے۔ ذمہ داری ہے۔ 2 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا جی فلاں علاقے کا ہمیں حاکم بنا دیں۔ فرمایا میں مطالبہ کرنے والے کو، لالچ رکھنے والے کو حاکم نہیں بناتا۔ تو اہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے امانتیں ضائع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کیسے ضائع ہوں گی؟ فرمایا نااہل کو ذمہ داری دے دی جائے گی۔ اگر آپ اس میں سفارش کرتے ہیں، آپ کی سفارش سے نااہل بندہ ذمہ دار بنا ہے، آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نااہل بندے کو گناہ ملے گا۔ تو نااہل کسی کا حق مارنے کے لیے کسی نااہل کی آپ سفارش کر دیں، حقدار کا حق مر جائے، یہ گنونا جرم ہے۔ اچھا، اس میں آخری بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں، آپ کی سفارش سے اس کا کام ہو گیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کی سفارش کی، اس کا کام ہو گیا، وہ آگے سے آپ کو تحفہ دے دیتے ہیں۔ اب صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی سفارش کرنی ہے اس سے تحفہ نہیں لینا۔ جو ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، اور میں نے اس کی سفارش کی، اس کا کام ہو گیا، اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو مطالبے ہوتے ہیں، یار اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میری سفارش سے نوکری لگی اس کی سرکاری، مجھے اس نے کچھ دیا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی سفارش کی اس سے تحفہ لیا، اس سے تحفہ لینا سود کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازے پر بندہ پہنچ گیا۔ کس قدر بڑی وعید ہے، جس کو ہمارے ہاں لوگ برا سمجھتے ہیں، میں نے اس کی سفارش کی، اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ بس سفارش تیری نیکی ہے، تحفہ لینا اس نیکی کو ضائع کر رہا ہے، اس لیے کسی سے تحفہ نہیں لیتے۔ اگر آپ اس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، نیکی سمجھ کر سفارش کریں، اللہ آپ کو پورا اجر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔